الذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ خوبصورت محفل مبارکہ یہاں انعقاد پذیر ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. عالی مرتبت صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ خواجہ معصوم زبیر صاحب صدارت فرما رہے ہیں. عالی مرتبت پیکر علم و عمل حضرت علامہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ، آپ بھی یہاں جلوہ فراز ہیں. چند ایک گزارشات انتہائی مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مقام میں نے تلاوت کیا ہے. ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. یہ جو رحمان کے بندے ہیں یہ زمین پر آہستگی سے انکساری کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان کے لہجے میں بہت وقار ہوتا ہے، عاجزی ہوتی ہے، عجز ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، اور زندگی میں زیادہ الجھاؤ نہیں پیدا کرتے، زیادہ بحث کے دروازے نہیں کھولتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامٌ. اگر جاہل کبھی ان سے گفتگو کریں تو یہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. یہ ان کے دن کی کیفیت ہے کہ وہ زمین پر انتہائی عاجزی سے چلتے ہیں. جو ہلاک کے ساتھ گفتگو سے اجتناب کرتے ہیں، یہ ان کے دن کی کیفیات ہے، دن کے اوقات ہیں. اور رات ان کی اس طرح گزرتی ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. تصوف، طریقت، معرفت، حقیقت، راہ سلوک، یہ کوئی لمبے چوڑے اور مشکل فلسفوں کا نام نہیں. حیرت انگیز باتیں کرنا اور کوئی ایسا فلسفہ بیان کرنا کہ جس میں محسوس ہو کہ اس میں سے 80% چیزیں تو ویسے ہی کہیں چھپی ہوئی ہیں اور طاقت اللفظ ہے، اس کا نام نہیں، بلکہ سادہ سا طرز زندگی ہوتا ہے اللہ والوں کا، اور کھلی کھلی سی باتیں ہوتی ہیں اور بغیر تکلف کے ان کی زندگی ہوتی ہے. فرمایا زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. یہ گھٹو بچو، یہ آؤ جاؤ، یہ پروٹوکول، یہ ساری باتیں ان کے مزاج کا حصہ نہیں. وہ اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ وہ سارا وقت عجز کے ساتھ گزار دیتے ہیں، عاجزی کے ساتھ گزار دیتے ہیں. انکساری ان کا مزاج ہوتا ہے. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے نا، اللہ اسے عزت عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرے آپ کے دور کا سب سے مشکل، سب سے کٹھن اور اعصاب شکن مسئلہ پروٹوکول ہے. ہر شخص نے کسی نہ کسی جگہ اپنا کوئی مقام بنا لیا خود ہی. ایک آدمی پر یا دو لوگوں پر یا چار لوگوں پر کہیں نہ کہیں حکومت ہم اپنی سمجھ لیتے ہیں، اسی کے گرد پھر ساری زندگی گزار دیتے ہیں. رب کریم کے بندے بڑی عاجزی سے، بڑی انکساری سے اور اپنی زندگی کے اندر ہر قسم کے تکلف سے بری ہو کر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امتیاز کو ناپسند فرماتے تھے. صحابہ کرام کرتے، وہ تو سانس اونچا نہ لیتے حضور کی بارگاہ، وہ سارے آداب بجا لاتے، لیکن محبوب کا طریقہ مبارکہ یہی تھا. ایک موقع پر جب کہا کہ کھانا پکانا ہے تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گوشت لاتا ہوں. تو ایک نے کہا میں ہنڈیا پکاؤں گا، تو ایک نے کہا میں برتن صاف کر ڈالوں گا.
تو کریم فرمانے لگے ٹھیک ہے پھر میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لے میں تمہارے ساتھ ہوں. میں کسی امتیاز کو آپ دیکھیے نا جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو اگر صحابہ اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو رسول کریم بھی اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے. سبحان اللہ. اور جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہماری جانیں بھی حاضر ہیں اور آپ یہ تکلیف، تو محبوب نے فرمایا تمہیں اگر اللہ سے اجر لینا ہے تو مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب خندق کھودی جا رہی تھی تو صحابہ فرماتے ہیں ہمارے برابر کام کیا محبوب نے، بلکہ اس طرح بڑھ چڑھ کر کام کیا، ہم سے آگے نکل کر کام کیا کہ جو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی تھی وہ بھی رسول کریم نے ہمیں توڑا. یہ تھوڑا سا تکلف نکل جائے نا زندگی سے، تھوڑا سا تکلف نکل جائے بڑی آسان ہو جائے زندگی. اچھا یہ پروٹوکول والی زندگی ہوتی ہے، یہ سب سے زیادہ پریشان اس بندے کو کرتی ہے جو پروٹوکول لیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بیچارے کھڑے ہیں کہ کوئی آئے گا، کوئی استقبال کرے گا، کوئی اسٹیج پہ دعوت دے گا، کوئی ایسا شخص ملے گا، میں سیاسی آدمی ہوں، میں سماجی آدمی ہوں، میں سب سے زیادہ خود پریشان ہوں، سب سے زیادہ. حالانکہ صدر ہی ہوتا ہے، ایوان صدر میں ہو تب بھی صدر ہے، اپنے پنڈ چلا جائے تب بھی صدر ہی ہے، وہ صدر ہی ہے. اس کو ان تکلف، ایک تو تکلف سے نکلیں، زندگی کو سادہ کریں. اور زندگی جتنی زیادہ، جو لوگ سادہ ہوتے ہیں نا، سادہ روٹی کھاتے ہیں، وہ ذرا ڈاکٹر کے پاس بھی تھوڑا ہی جانا پڑتا ہے. سادہ ہوتے ہیں نا تو سادہ غذا زود ہضم ہوتی ہے. سادہ طرز زندگی والے لوگوں کے جو قریبی رشتے ہوتے ہیں نا، زیادہ قریبی، وہ سکون میں ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اور اہل تصوف سب سے زیادہ سادہ کرتے ہیں بندے کو، صوفیاء طرز زندگی کو سادہ کرتے ہیں. اور دوسرا الجھاؤ نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ویسے نہیں. بحث کریں گے، مناظرہ کریں گے، لیکن علماء کریں گے اگر کبھی ضرورت پڑے گی تو ایک آق کے حق کے لیے. علماء کبھی یہ بحث کریں گے، عوام ہر وقت بحث کرے. کبھی کبھی تو محسوس ہوتا ہے کہ دین ایسے جگہ سارا بحث کے لیے آیا، ہر وقت اس پر بحث کرو. عمل کب کرنا؟ اس عنوان کو لے لو، اس پر بحث کرو، اس پہ لے لو، چوکوں میں، چوراہے میں، پھٹے میں، گلی میں، گھر میں، مسجد میں، ہر جگہ بحث. اور جہاں جس کو موقع ملا اس نے دین کو لے لیا اور اس پر بحث شروع کر دی. اتنی خوبصورت باتیں تھیں جو باتیں کرتے وقت بھی زبان کا بھی باوضو ہونا ضروری تھا. سبحان اللہ. لیکن اللہ رسول کی ان باتوں کو فقط اور فقط بحث کا عنوان بنا لیا اور کھینچا تانی میں لگ گئے. الجھاؤ نہیں، اور جاہل سے تو بالکل ہی نہیں. ہر بندے کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے، نہ ہر بندے کا یہ سٹیٹس ہوتا ہے کہ اس کے سوال کا جواب دیا جائے. اس سے نا انسان خود محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کہاں آ گیا. ہر بندے کے سوال کا جواب نہیں. کبھی جہلا کے ساتھ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میرا کبھی اگر علماء سے گفتگو کا موقع بنا ہے تو کبھی سامنے والے عالم کی رائے کو میں نے قبول کر لیا، کبھی انہوں نے میری رائے کو قبول کر لیا. کبھی وہ جیت گئے، کبھی میں جیت گیا جب علماء سے بات ہوئی. لیکن فرماتے ہیں جب بھی جاہلوں سے بات ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں. ہم نہیں جیت سکے چونکہ ہیں جاہل. جب بھی ان سے گفتگو کو عارف رومی نے لطیفہ لکھ کے بات کو سمجھایا ہے. وہ فرماتے ہیں گھوڑے اور گدھے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا کہ آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا کالا ہے، اور بحث بھی ہوتی رہی تو گھنٹوں ہوتی رہی. اب جب مسئلہ حل نہ ہوا تو دونوں شیر کے پاس چلے گئے کہ ان سے جا کے مسئلہ حل کراتے بادشاہ سے. جاتے ہی گھوڑے نے کہا بادشاہ سلامت بتائیے گا آسمان کا رنگ کیا ہے؟ تو اس نے کہا صاف ظاہر ہے اس کا رنگ نیلا ہے. تو کہنے لگے اس گدھے کو میں سمجھاتا ہوں یہ مانتا ہی نہیں، یہ کہتا نہیں کالا ہے، پوچھئے اس سے. تو شیر نے دونوں کی بات سنی اور کہنے لگا گھوڑے میرا فیصلہ یہ ہے کہ تمہیں عمر قید کی سزا ہے. اس نے کہا بادشاہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے ہی ہے. اس نے کہا سزا اس لیے نہیں دے رہا کہ تیری بات ٹھیک ہے یہ غلط ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی. بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے بھائی، اب گدھوں سے تو بحث کرے گا؟ یہ بندہ اس قابل بھی ہے کہ اس سے گفتگو کی جائے؟ ہم ہر ایک سے چلیں. ایک بات ہے آپ سارے اختلاف کر سکتے ہیں اس سے، ویسے یہاں مفتی صاحب بیٹھے تو اختلاف آپ کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا، اس میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. گورنا شروع کر دیا نا آپ سب، مجھے پتا تھا، اس لیے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ رائے سے اختلاف
میری رائے یہ ہے کہ زیادہ غلطی میاں صاحب کی وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی بیچاری کی عقل کمزور ہوتی ہے، وہ اس معیار پر نہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو افسر بنا کے کھڑا کیا ہے، تو اس کی تو عقل کمزور تھی، تو میاں صاحب کی تو پوری تھی نا۔ تو یہ کہتا ہے میں نے بحث میں جیت کے چھوڑنا ہے، تو کیسے جیتے گا؟ اور تو فتح یاب ہونا چاہتا ہے اور وہاں ہونا چاہتا ہے جہاں تجھے وقت پہ کہنا چاہیے تھا کہ بس ٹھیک ہے جیسے کہیں گے ہو جائے گا۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں بھی بحث کرتے ہیں جہاں بالکل کرنی نہیں چاہیے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بحث جیت جاتی ہے، رشتے ہار جاتے ہیں۔ اگر 100 لوگ روز مسئلہ پوچھتے ہیں نا تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں، اور کوئی اس میں بڑی بات نہیں نکلتی، بس بحث ہوئی تھی میاں بیوی کی۔ اور ان بچوں کو دیکھ کے نا جو مسئلہ پوچھتے وقت کبھی ساتھ آ جائیں، ان بچوں کو دیکھ کے رونا آتا ہے، یار اس نے 3 طلاقیں بیک وقت دے دی ہیں، اب یہ بچے ماں باپ کے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارے، لیکن بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا۔ ہم اپنی بات سے 2 قدم پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے رشتے ہار دیے، ہم نے ساری زندگی کے لیے اولادوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ بحث سے بچے، اجتناب کریں۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک دن بعض نوجوان صحابہ نے کچھ زیادہ ہی سوالات پوچھے تھے اور بار بار پوچھے تھے، تو محبوب ناراض ہو گئے، ممبر پر بیٹھ گئے، فرمایا پوچھو پھر جو تم نے پوچھنا۔ حضرت عمر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، حضور ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہم بڑے راضی ہیں کہ آپ ہمارے رسول ہیں، ہم بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، حضور ہماری رعایت کریں، ہمیں معاف کر دیں۔ بہت زیادہ بحث سے بچیں، اجتناب کریں۔ ہاں کبھی ایک کے حق کے لیے بات کرنی ہو، کہیں کوئی دلیل دینی ہو، کوئی بندہ غلط بات کر رہا ہو تو وہاں گنجائش ہے، لیکن ہمہ وقت کی بحث اس سے باہر نکلیں۔ اللہ والوں کا یہ طریقہ، اور ایک نا بدلہ لینے کا بڑا شوق ہے لوگوں کو، بڑا شوق۔ آپ بدلہ لے کے دیکھ لیں، بدلہ لینے کے بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے، سکون تبھی آتا ہے جب بندہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بدلہ لیں گے تو تکلیف بڑھ جاتی ہے، آزمائش زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کا وقت تھا، اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ گشت کے لیے نکلے تو فٹ پاتھ پہ سڑک کنارے ایک بابا جی سو رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا پیر نہ، وہ سوئے ہوئے تھے، اندھیرا تھا، ان کے پیر پہ آ گیا تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو، یہی ہوتا ہے نا، نظر نہیں آتا۔ تو بابا جی کی بھی جب پیر پہ پیر آیا تو وہ جلدی سے اچانک اٹھے اور جناب عمر بن عبدالعزیز بادشاہ وقت ان کو کہنے لگے، اچانک اٹھتے ہی، اندھے ہیں آپ، دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ اب اس کے کئی جواب تھے، کہا جا سکتا تھا کہ آپ سڑک کنارے کیوں سو رہے ہیں، آپ سرے راہ کیوں لیٹے ہیں، گھر جا کے آرام کریں گے، کچھ سونے کی جگہ ہے، گاڑیاں گزریں گی، گھوڑے گزریں گے، سواریاں گزریں گی، کیوں آپ یہاں لیٹے؟ لیکن بابا جی نے کہا، اندھے ہیں آپ؟ بس میری بات پر غور کرنا، یہ تھوڑا مقام تو بڑا مشکل ہے پر 2 منٹ لگتے ہیں، تھوڑی سی ہمت کرنے کی دیر ہے، مسئلہ بڑا۔ اس نے کہا آپ اندھے ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز جواب میں ہنس پڑے، یعنی جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، کدے ہارن بھی کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ سبحان اللہ۔ یار بھی تو صحیح نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمانے لگے، نہیں بابا جی میں اندھا نہیں ہوں، مجھے نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہیں تلواریں نکال لی۔ جو کیتلی ہوتی ہے یہ ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، یہ بڑا مسئلہ کرتی ہے جو کیتلی ہوتی ہے۔ انہوں نے نہ فٹافٹ تلواریں نکال لی۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس کو سزا دیں گے، اس نے آپ کی بے ادبی کی ہے۔ فرمانے لگے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ جناب کی ہے؟ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا، مجھ سے کر رہا تھا۔ جناب باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی تھی۔ فرمانے لگے نادانوں، بابا جی نے تو سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں، تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں جھگڑا کرنے والی کون سی تو سوال ہے، سوال کا جواب ہے، الجھاؤ سے بچیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے کہ وہ رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سجدے اور قیام۔ طاقتور بندہ وہ ہوتا ہے جس کا مسلح آباد ہوتا ہے، بے شک۔ قیمتی وجود وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی سجدے کی لذت سے آشنا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر سیانے بندے کی بھی ساری رات موبائل پہ گزر جائے
بچے ترستے رہ جائیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی بات ہے. اگر سمجھدار لوگ بھی مطلب ساری باتیں ویسے آپ بٹھا لیں گپ شپ کے لیے 4 گھنٹے بٹھا لیں, لیکن تھوڑے سے نفل بھی نصیب نہ ہو, قرآن مجید نصیب نہ ہو. یہ نا کچھ دکھ بندے کی زندگی میں بڑے ذاتی اور نجی قسم کے ہوتے ہیں, اپنے آپ سے بھی نہیں کہے جا سکتے, بڑے ذاتی ہوتے ہیں. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو, تمہاری عزت بھی قائم رہے گی, تمہارا مسئلہ بھی حل ہوگا. سجدے کا ذوق, عبادت کی لذت. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, کچھ دیر آرام فرما ہوتے محبوب اور پھر مصلی بچھا دیتے, اور پھر میں دیکھتی کہ ایک ایک آیت ہی ساری رات پڑھتی, پھر میں دیکھتی کہ قدموں میں ورم آ جاتے, پھر میں دیکھتی کہ محبوب فجر ہو جاتی اور مصلی پہ کھڑے. کچھ وقت رات گزرے یار اللہ رسول کے ساتھ, کچھ ٹائم ہمیں ملے. ہم تنہائی, یہ اب ڈاکٹر کہنے لگ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نوجوان بچے نیند نہیں پوری کر پاتے. کیوں؟ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے, سو بھی جائیں تو گہری نیند نہیں جاتی, اس لیے کہ ان کو میسیج نہ آ گیا ہو, کوئی پیغام نہ آ گیا ہو, فلاں نہ ہو گیا ہو. وہ ایسا الجھاؤ ہے, تناؤ ہے. وہ جو کہا گیا تھا نا, کچھ تنہائی میں سب سے کٹ کے کچھ وقت اللہ کے ساتھ بتاؤ, اس میں نا انسان کو انرجی ملتی ہے, وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو جاتا ہے. آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کا مزاج دیکھ لیں, کس قدر زیادہ ان کا تعلق تھا عبادت کے ساتھ. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ کی تعریف بتائیں, تو فرمایا کرتے تھے وہ دن کے مجاہد تھے, رات کے راہب تھے. رات وہ راہبوں کی طرح مسلوں پہ بیٹھتے تھے اور رج رج کے عبادت کرتے تھے, لیکن دن کو پھر حقوق ادا کرنے میں, میدان میں نکلنے میں, دین پھیلانے میں وہ مجاہدوں جیسا کردار ادا کرتے ہیں اپنی زندگی میں. یہ جو جتنا بھی صوفیاء کا سلسلہ ہے, اس میں فرض ایک طرف رہے, نوافل پر زور دیا جاتا ہے, وظائف بتائے جاتے ہیں, شجرہ شریف دیا جاتا ہے. وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اسے پڑھا جاتا ہے. مرید کا خیال ہوتا ہے کہ نظر کرم کا شاید معنی یہ ہے کہ نظر کرم ہوگی تو بس کرنا کچھ نہیں پڑے گا. نظر کرم کا یہی معنی ہے کہ توفیق مل جائے اللہ اللہ کا. یہی مطلب ہے کہ رات کو آنکھ کھلنے لگ جائے, بندے کو کچھ نفلی روزے نصیب ہونے, وہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے لگے, حلال حرام کا اسے خیال ہونے لگے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی ہمشیرہ سے کہا تھا, ام المومنین سے, کہ محبوب کریم علیہ السلام سے میرے بارے میں پوچھئے گا رائے کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر حج کے سب سے زیادہ مسائل جانتے تھے صحابہ میں سے, جو چند لوگ فتویٰ دیتے تھے ان میں سے ایک نام ہے. تو انہوں نے جب عرض کی یا رسول اللہ, حضرت فاروق اعظم کے لخت جگر جناب عبداللہ ابن عمر کے بارے میں رائے کیا ہے, تو محبوب نے فرمایا ویسے تو نیک آدمی ہے, اور میں نے سنا ہے عشاء پڑھ کے سوتا ہے اور فجر تک سوتا ہی رہتا ہے. عشاء پڑھتا ہے, فجر پڑھتا ہے, رات کو اٹھتا ہی نہیں. کچھ وقت تو اسے اللہ اللہ کرنا چاہیے. اگرچہ شریعت اسلامیہ حکم دیتی ہے کہ تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے, لیکن کچھ وقت تو انسان کو میسر آئے جو اپنے رب کے ساتھ گزارے. تو اللہ اللہ کرنا یہ ہمارے اللہ والوں کا طریقہ تھا. 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں, دوہرا دیتا ہوں. ایک تو مزاج سے پروٹوکول, خود نمائی, خود پسندی, عجب, اسے دور کیا جائے. سادہ زندگی, سادہ طرز حیات, بچا جائے ان ساری چیزوں سے تاکہ انسان دوسروں کے لیے آسانیاں کرنے میں کامیاب ہو جائے. اور دوسرا بیجا ابحاث سے اور بیوقوف اور جاہلوں سے الجھنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. اور تیسری بات یہ کہ اپنا مصلی, اپنی عبادات, اپنی دعائیں, ان کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے. اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کچھ کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے. کیونکہ حضرت قبلہ مفتی صاحب یہاں تشریف فرما ہیں, بڑے آستانے سے ہیں, بڑے منبر پر بیٹھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان آستانوں کو برکات نصیب فرمائے اور اس فیضان کو اللہ تعالی ہمیشہ جاری و ساری رکھے. وما علینا الا البلاغ.